اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نصیحت کو غور سے سننا چاہیے، اس میں نصیحت کرنے والے کو کم اور سننے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ صبر ایسے کرو کہ جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ مال کی زکوٰۃ نکالتے رہا کریں، اس لیے کہ باغبان جب انگور کی بیکار شاخ تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتے ہیں۔ قسمت اور دل کی کبھی آپس میں نہیں بنتی۔ جو لوگ دل میں ہوتے ہیں نا، اکثر وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ وہ عورت کبھی بری نہیں ہوتی جو روزانہ انجیر بھگو کر کھا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقل مند اپنے آپ کو نیچا کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دینا پڑے گا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی تم ناکام ہوگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ سوشل میڈیا سچے مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے، بس مسجدیں ہی خالی ہیں۔ معصوم لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور ایک معصوم کو دیا گیا دھوکہ آپ کی بربادی کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر آپ چاہے شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ جمع کی ہوئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے جائیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے، جوانی کا لالچ دے کر بچپن چھین لیتا ہے اور جوانی میں امیری کے لالچ دے کر جوانی چھین لیتا ہے۔ خواہش تھی جلد جوان ہونے کی، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ خوشیاں صرف بچپن کی مہمان ہوتی ہیں۔ اپنا راز دوست سے بھی نہ کہو، چاہے وہ مخلص ہو، کیا خبر کہ ایک دن وہ دشمن بن جائے۔ اسی طرح ہر وہ تکلیف جو تم دشمن کو پہنچا سکتے ہو نہ پہنچاؤ، شاید وہی دشمن ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ ڈائٹنگ ذہنی صحت متاثر کرتی ہے۔ جن افراد کے ذہنوں میں وزن کم کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے، وہ مسلسل اپنی باڈی امیج کو لے کر انتہائی تشویش کا شکار اور ذہنی طور پر غیر مطمئن رہتے ہیں۔ دل میں بے چینی ہو تو فوراً شکرانے کے 2 نفل ادا کر دو، سکون مل جائے گا۔ اپنے صبح کے ناشتے میں تخم شرکبتی کے بیجوں کو شامل کرنا پیٹ کی ضدی چربی کو جلانے اور وزن کم کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آدھا چائے کا چمچ کلونجی 1 چائے کا چمچ زیتون کے تیل میں ملا کر صبح نہار منہ لیں، اس سے چہرے کی رنگت گلابی ہو جاتی ہے۔ سافٹ ڈرنکس کا استعمال ہڈیوں، دانتوں اور معدے کو بہت زیادہ خراب کرتے ہیں۔ سافٹ ڈرنکس کی بجائے لسی اور دودھ صحت مند غذا استعمال کریں۔ ایک لیموں کے رس میں 1 چٹکی ادرک پیس کر شامل کر لیں، اسے کھانا کھانے میں قبل پی لیں، یہ کئی امراض میں مفید ہے۔ ٹھنڈے دودھ کا مسلسل استعمال نہ صرف سیاہ حلقوں کو ختم کرتا ہے بلکہ چہرے کی جلد کو بھی نرم و ملائم بنا دیتا ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے روئی کو ٹھنڈے دودھ میں بھگوئیں اور آنکھوں پر رکھیں، اس سے سیاہ حلقے دور ہو جائیں گے۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 7 منٹ دونوں پاؤں کا مساج کریں، اس سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ انسان کے رزق میں تنگی کی وجوہات: دسترخوان پر بے جا گفتگو کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اور نماز ترک کرنا۔ رات کو 50 گرام ماش کی دال 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح پانی پھینک کر دال پیس لیں، اس امیزے کو چہرے پر لگائیں، آدھے گھنٹے بعد چہرہ دھو لیں۔ چند روز کے اس عمل سے چہرے کے داغ، دھبے، چھائیاں، کیل مہاسے دور ہو جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ شدید گرمی کے موسم میں گھر سے باہر نکلنے سے قبل پانی لازمی پئیں۔ جب آپ دھوپ میں کام کر رہے ہوں یا ورزش کر رہے ہوں تو کم از کم ہر 15 سے 20 منٹ بعد 1 کپ پانی پئیں۔ پانی کی کمی کے باعث گردوں میں پتھری اور پیشاب کی نالی میں انفیکشن کے ساتھ دیگر بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کی اپنی سسرال میں عزت نہیں ہے یا کوئی اسے اہمیت نہیں دیتا تو وہ گھر میں سورہ یاسین روزانہ 3 بار پڑھ لیا کرے۔
شام کو مچھلی کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشا تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ایسی 5 غذائیں جو سونے میں وزن کم کریں۔ مچھلی اور مرغی کا گوشت۔ پروٹین کی تمام شکلیں سست روی سے ہضم ہوتی ہیں، بشرط یہ کہ آپ نے کھانے کے ساتھ سافٹ ڈرنکس نہ لیے ہوں۔ کاربوہائیڈریٹ سوتے وقت نہ کھائیں۔ اگر سوتے وقت آپ کاربوہائیڈریٹس پر مشتمل غذائیں لیں گے تو نیند جلد نہیں آئے گی۔ خشک میوہ جات ضرور کھائیں، صحت بخش اور توانائی اور چکنائی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس سے نیند اچھی آتی ہے اور دن بھر کی اعصابی تھکان رفع کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت کیلوریز جلانے کے لیے سبز چائے کا استعمال انتہائی مؤثر ہے۔ کیلوریز جلانے میں سیاہ مرچ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ سانس کے امراض میں بھی معاون مسئلہ ہے۔ اسے رات کے کھانوں اور صبح کے ناشتے میں شامل کریں۔ لہسن کھانے سے جسم میں درد نہیں ہوتا۔ گلاب کے روغن میں زخم بھرنے، پیشاب صاف کرنے اور بدبو دور کرنے کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ خشک اور نازک جلد کے لیے عرق گلاب معاون ہوتا ہے۔ آنکھوں کی سوجن اور جلن اس سے دور ہوتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ دشمن 3 ہیں: آپ کا دشمن، آپ کے دوست کا دشمن اور آپ کے دشمن کا دوست۔ اگر آپ رات سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا۔ مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لے آتا ہے۔ بچوں کو دھوپ میں نکالتے وقت ان کے منہ میں ایک چھوٹی الائچی رکھ دیں تاکہ بچے دھوپ کی تپش اور لو سے محفوظ رہیں۔ مہمان کی خدمت کرو گے تو رزق بڑھے گا۔ وٹامن ڈی جسم کی نشو و نما کرتا ہے۔ دھوپ سے جلد وٹامن ڈی بنانا شروع کر دیتی ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹاؤ گے تو دولت آئے گی۔ اگر تھوڑا سا دودھ پکتی ہوئی دال میں ڈال دیا جائے تو 15 منٹ میں دال گل جاتی ہے۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو خون عطیہ کریں۔ باقاعدگی سے خون عطیہ کرنا کینسر سمیت بے شمار بیماری سے بچا جا سکتا ہے اور جسم میں پیدا ہونے والے مختلف امراض سے بھی قبل از وقت آگاہی مل سکتی ہے۔ کسی نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش ہو تو دائیں کان کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ دایاں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی سے اور زیادہ بہتری سے کیچ کرتا ہے۔ کٹے ہوئے ناخن اور بال نجس اور گندی جگہ ڈال دینے سے انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہیں مٹی میں دبانا چاہیے۔ 1 تولہ سابودانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر کان میں چونٹی یا کوئی کیڑا وغیرہ چلا جائے تو فوری طور پر سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر آ جائے گا۔ روزانہ 1 کپ گرم پانی پینے سے آپ کا معدہ بالکل ٹھیک رہے گا اور قبض نہ ہوگی اور جلد بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ عورت کی بریسٹ میں ورم بوجھ یا درد محسوس ہو تو لہسن کھانے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ شہد میں اجوائن ڈال کر چاٹ لیں یا زیرے کا جوشاندہ یعنی زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ اگر سوکھی کھانسی کی شکایت ہو تو دودھ میں سویاں پکا کر ان کا دودھ پی لیں۔ زیادہ چائے پینا انسان کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے، مثانے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ لیموں کا عرق چہرے پر لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چہرہ چمکدار اور سفید ہو جائے گا۔ دانتوں کی پلاہٹ دور کرنے کے لیے 1 چمچ کھانے والا میٹھا سوڈا، نمک اور سہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ جھریاں ختم کرنے کے لیے عرق گلاب، روغن بادام اور پھٹکری لے کر 4 انڈوں کی سفیدی ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب یہ لیس کی طرح بن جائے تو رات کو سوتے وقت چہرے پر اس کا مساج کریں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صبح اٹھ کر اگر آپ چہرے پر نکلنے والے کیل مہاسوں سے تنگ ہیں تو میتھی دانہ استعمال کریں۔ میتھی دانہ کو پانی میں ابال کر اس کا پانی چہرے پر لگانے سے کیل مہاسوں سے نجات مل جائے گی۔ گھر سے فرش پر نمک کے پانی کا پوچھا لگانے سے مکھیاں نہیں آتی۔ اگر آپ کو شوگر کا مرض لاحق ہے تو اپنی خوراک میں میتھی کو شامل کریں۔ یہ خون میں شکر کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے اور انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے مسالے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا رس استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کیا کریں۔ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا ہے تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ مرغی کا گوشت کھانے سے ماہواری جلدی آتی ہے۔ موٹاپے سے نجات کے لیے صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیموں کا رس شامل کر کے چٹکی بھر نمک ڈالیں اور پی جائیں۔ اس کا روزانہ استعمال نہ صرف آپ کے جسمانی افعال کو بہتر کرتا ہے بلکہ رفتہ رفتہ بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کرتا ہے۔ سفید چاول کا استعمال کم کر دیجیے اور اس کی جگہ بھورا چاول یعنی تڑکے والے چاول استعمال کریں۔ اس کے علاوہ براؤن بریڈ، جو اور دلیا وغیرہ کو اپنی غذا کا حصہ بنائیں، جس سے فائبر کی کمی دور ہوگی اور دوسری جانب چربی کے پگھلنے میں بھی مدد ملے گی۔ جو عورت خربوزہ زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو تو شکر اور اس سے بنی ہوئی اشیاء کے استعمال سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ سافٹ ڈرنکس بھی انہی میں شامل ہے جو اپنے اندر بہت چینی رکھتا ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ جن عورتوں کے پیٹ اور پچھلی طرف چربی زیادہ ہو چکی ہو تو وہ پانی کے ساتھ چقندر اور لہسن کھائیں۔ پیٹ کی چربی چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کمر کی چوڑائی کم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ پانی پینے سے بدن کے زہریلے مرکبات خارج ہوتے ہیں۔ ہر صبح دیسی لہسن کا 1 یا 2 جوے کھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اس سے پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھانے سے پورے جسم کو فائدہ ملتا ہے۔ اسی لیے ہر موسم کی سبزی اور پھل کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ دار چینی بلڈ پریشر اور شوگر میں مفید ہے۔ ہلدی اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء سے بھرپور ہے۔ دہی کے فوائد: دہی جلد کی خشکی ختم کرتی ہے۔ دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے چہرے کی جھریوں میں کمی آتی ہے۔ پیٹ کی بیماریوں میں دہی بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور وزن کم کرنے کے لیے بھی دہی کا استعمال فائدہ مند رہتا ہے۔ یہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور وزن بھی کنٹرول کرتا ہے۔ جسم میں فائدہ مند بیکٹیریا پیدا کر کے نظام کو بہتر رکھتا ہے۔ ہلدی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ ہم بستری نہ کرنے سے جلد کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے۔ نہار منہ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے، جوڑ بھی مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ بیوی کی عمر شوہر سے زیادہ ہو تو ہم بستری سے پہلے 1 چمچ شہد کھا لینا چاہیے۔ جس گھر میں صبح بہت جلدی صفائی ہوتی ہے وہ گھر آباد رہتے ہیں۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھتا ہے۔ جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے۔ جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ کا استعمال کریں۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی پیتی ہیں انہیں بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ بھرے پیٹ ہم بستری کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست پیدا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔